السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ قصہ علی بن زید بن جدعان نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس تشریف لائے، جو نہایت ظالم و جابر تھے۔ اس بے ادب حجاج نے آپ کو یہ دیکھ کر ناشائستہ الفاظ کہے۔ وہ کہتا ہے حضرت انس کو، خبیث کہیں کا بوڑھا فتنوں کی آگ بھڑکاتا ہے، کبھی ابو تراب کی طرف جاتا ہے اور کبھی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جانب جھک جاتا ہے، اور کبھی ابن الاشعث کا دم بھرنے لگتا ہے، اور کبھی ابن الجارود کے گیت گانے لگتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی دن میں تیری گو کی طرح کھال اتار لوں گا اور تجھ کو اس طرح اکھاڑ دوں گا جس طرح درخت سے گوند اکھاڑ لیا جاتا ہے، اور تجھے اس طرح جھاڑ دوں گا جس طرح درخت سلم کانٹے دار ایک درخت جس کے پتوں کو دباغت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح اکھاڑ دوں گا جس طرح سلم کے پتے جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ ایسے شریر لوگوں نے جو بخیل بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، مجھے ان پر بڑا تعجب آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کے یہ ناشائستہ الفاظ سن کر اس سے پوچھا، آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجاج نے بے ساختہ کہا، ایاک اعنی اسم اللہ صداقہ، یعنی میرا خطاب تجھ ہی سے ہے، خدا تجھے غارت و برباد کرے، نعوذ باللہ۔ علی بن یزید کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کے پاس سے حضرت انس چلے گئے تو حضرت انس نے فرمایا کہ بخدا اگر میرا لڑکا نہ ہوتا تو میں اس حجاج کو جواب دیتا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کے ساتھ پیش آنے والے اس پورے واقعے کا حال لکھ کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ اس پر عبد الملک بن مروان نے حجاج کے نام ایک خط لکھا اور اس کو اسماعیل بن عبداللہ بن ابی المہاجر مولا بن مخروم کے ہاتھ اس کی طرف روانہ کر دیا۔ اسماعیل خط لے کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے، مگر پہلے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ آپ کے ساتھ حجاج کا یہ رویہ خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا، مگر بطور ناصح مشفق میں آپ سے کہتا ہوں کہ خلیفہ کی نگاہ میں جو حجاج کی قدر و منزلت ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ امیر المومنین نے حجاج کو لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، مگر میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ آپ خود حجاج کے پاس تشریف لے جائیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آپ سے معذرت کرے گا، اور جب آپ اس کے پاس سے واپس ہوں گے تو وہ آپ کے مرتبے کو پہچانے گا اور اس کی نگاہ میں آپ کی وقعت اور قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد اسماعیل حجاج کے پاس گئے اور اس کو خلیفہ کا خط دیا۔ اس کو پڑھ کر حجاج کا چہرہ متغیر ہو گیا اور وہ اپنے چہرے سے پسینہ پوجنے لگا اور کہنے لگا، اللہ تعالی امیر المومنین کو معاف کرے، میں نہیں سمجھتا کہ امیر المؤمنین کا خیال میری طرف سے اس قدر بگڑ جائے گا۔ اسماعیل کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس نے وہ خط میری جانب پھینک دیا اور وہ یہ سمجھا کہ گویا میں اس خط کو پڑھ چکا ہوں۔
پھر کہنے لگا کہ مجھ کو اس کے پاس یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، وہ خود آپ کے پاس تشریف لائیں گے، آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ حجاج کے پاس تشریف لے چلے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے تو وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اے ابو حمزہ، آپ نے امیر المؤمنین کے پاس میری شکایت کرنے میں جلدی کی۔ میں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا تھا وہ کسی دشمنی یا کینے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ اہل عراق نہیں چاہتے کہ ان پر اللہ تعالی کا غلبہ اور اس کی حکومت قائم رہے۔ آپ کے ساتھ اس طرح پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ عراق کے منافقین ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب میں سیاست کے بارے میں آپ جیسی ہستی کو نہیں بخشتا تو دوسرے لوگوں کی میرے سامنے کیا وقعت ہے۔ اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تا وقت یہ کہ عام و خاص میں اس بات کی تشہیر نہ ہوگی اور میرے کانوں نے آپ کی زبان سے اپنے آپ کو شریر نہ سن لیا، اس وقت تک میں نے امیر المؤمنین کو خط نہیں لکھا۔ جب یہ کچھ ہوا تو میں نے اس کے بعد خط لکھا۔ آپ نے ہم کو اشرار گردانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہم کو انصار فرمایا۔ آپ نے ہم کو بخیل کہا، حالانکہ ہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ آپ نے ہم کو منافق کہا، حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جو دار السلام مدینہ میں دین کی آمد سے قبل قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ہمیں ظام میں مجھ کو اہل عراق کے اس امر کا ذریعہ بنانا چاہا کہ وہ آپ کے ان افعال کو جو اللہ کے نزدیک حرام ہیں حلال سمجھیں، حالانکہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالی حاکم ہے۔ وہ نیک کام سے راضی اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کی سزا جزا اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی اور نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے۔ خدا کی قسم، نصارہ مشرک اور کافر ہونے کے باوجود اگر کسی شخص کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس نے ایک دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہو تو وہ بے پناہ تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، مگر تو نے میری اس خدمت کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا۔ ہم کو آپ کی طرف سے کوئی بھلائی نہ ملے، ہم اس پر بھی شکریہ ادا کریں گے اور اللہ کا شکر کریں گے، اور اگر برائی پہنچے گی آپ کی طرف سے تو ہم اس پر صبر کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ علی بن یزید کہتے ہیں کہ خلیفہ نے حجاج کے پاس جو خط روانہ کیا تھا اس کا مضمون یہ تھا، اما بعد، تو وہ شخص ہے جو اپنے معاملات میں حد سے تجاوز کر گیا۔ اے انگور کی گٹھلی والی عورت کے لڑکے، خدا کی قسم میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تجھ کو اس طرح بھنبھوڑ دوں گا جس طرح شیر لومڑیوں کو بھنبھوڑ دیتا ہے، اور تجھ کو ایسا خبتی بنا دوں گا کہ تو اس وقت کی آرزو کرنے لگے جس وقت کے تو اپنی ماں کے پیٹ سے زحمت بن کے نکلا تھا۔ جو برتاؤ تو نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے مجھے اس کی اطلاع مل گئی ہے۔ میرے خیال میں اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو امیر المؤمنین کا امتحان لے، اور اگر امیر المؤمنین میں غیرت کا مادہ نہ ہو تو اس سے اگلا قدم اٹھائے۔
تجھ پر اور تیرے آباء و اجداد پر جو آنکھوں سے چوندے اور جن کی پلکیں ملی ہوئی اور پنڈلیاں باریک تھیں، خدا کی لعنت ہو۔ کیا تو اپنے آباء و اجداد کی شخصیت کو جو ان کو طائف میں حاصل تھی بھول گیا کہ وہ کس قدر ذلیل اور کمینے تھے اور اپنے ہاتھوں سے زمین میں لوگوں کے لیے کنویں کھودتے تھے اور اپنی پشتوں پر لاد کر لاتے تھے؟ جس وقت میرا یہ خط تیرے پاس پہنچے اور تو اس کو پڑھ چکے تو سب کام چھوڑ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت قدا پر جا کر ان سے معذرت کر۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ایک ایسا شخص تجھ پر تعینات کر دوں گا جو تجھ کو کمر کے بل گھسیٹ کر ان کے دولت قدا پر لے چلے گا اور وہی تیرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ امیر المؤمنین کو تیرے حالات سے آگاہی نہیں۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تجھ کو چاہیے کہ میرے خط سے روگردانی نہ کرے اور فوراً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کرے اور آپ رضی اللہ عنہ کا اور آپ کے صاحبزادے کا اکرام کرے، ورنہ میں تجھ پر ایسا شخص مسلط کر دوں گا جو تیرا ڈھکا ہوا پردہ کھول دے گا اور تیرے دشمنوں کو تجھ پر ہنسنے کا موقع فراہم کر دے گا۔ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بصرہ میں ہوئی اور بصرہ میں وفات پانے والوں میں آپ سب سے آخری صحابی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی حضرت انس اور حضرت حجاج کا واقعہ۔ آپ نے دیکھا کہ جو صحابی ہے رسول ہے وہ کبھی بھی حق کہنے سے ڈرتا نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت سے لے کر آج تک صحابہ پر بھونکنے والے لوگ ہیں، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک صحابہ کے دفاع کرنے والے بھی ہیں، چاہے چھوٹی مسند پر ہوں چاہے بڑی مسند پر۔ آپ کو ضرور ملیں گے جو صحابہ پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا جو صحابہ پر بھونکتا ہے اللہ اس کا کیا انجام کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا کیا عبرت ناک انجام ہوا۔ آج بھی جو صحابہ پر بھونکے گا، جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔